حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کہاں ہے؟ کیا اس دنیا میں موجود ہے؟ اور اس انگوٹھی کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھنے والے ہیں اور یہ سننے والے ہیں۔ نور حدیث چینل کا ویڈیو ہونے والا ہے۔ آئی ہوپ آپ سب یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی انادر ویڈیو ریئیکشن۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، تو اپنے فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ اس ویڈیو میں ہم اس دنیا میں ملنے والی ایک رہسیہمئی چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، یعنی ایک انگوٹھی کی۔ اس انگوٹھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے زمین پر جنت سے لایا گیا تھا اور اس کے اندر پراسرار طاقتیں موجود تھی۔ اس انگوٹھی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں آپ ضرور جاننا چاہیں گے، جیسے کہ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، اور یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ اس انگوٹھی کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، لیکن اب یہ انگوٹھی کہاں پر ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کس کے پاس ہوگی، جو مستقبل میں اس انگوٹھی سے ایک بہت بڑا کام لے گا اور اس کی رہسیہمئی طاقتوں کو لوگوں پر استعمال کرے گا، اور وہ کوئی اور نہیں، ایک جانور ہوگا، ایک خوفناک جانور۔ جی ہاں دوستو، تو آئیے اس کو ہم ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو زمین پر زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت کے بعد کافی عرصہ گزر چکا تھا اور انسان تب دنیا میں پھیلنے لگے تھے، تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس انگوٹھی کے حوالے سے ایک حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس انگوٹھی کو زمین پر موجود ایک انسان کو سونپی جائے، اور تب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت میں دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 برس بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500 سال بعد حکومت کی۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے۔ طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے اور آپ علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تب اللہ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت عطا کی۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات نازل ہو چکی تھی، لیکن وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فراموش کر کے راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے آپ علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ روایت کے مطابق وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ انگوٹھی آپ علیہ السلام کے پاس لائے تو اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگوٹھی دیتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد، اس انگوٹھی کا خیال رکھنا اور اسے اپنے بعد ایک ایسے شخص کو دینا جو ان سوالوں کے جواب دے جو اللہ کے حکم پر آپ کو بتا رہا ہو، اور جو بھی ان سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہوا تو وہی آپ کے بعد اس دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، جن میں آپ علیہ السلام کی اولاد بھی موجود تھی، اور ہر ایک سے وہی سوالات پوچھے جن کے بارے میں انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ ان مشکل سوالوں کا جواب ان سب میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی دے سکے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام سوالوں کے جواب دیے، اور اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی۔ اور وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے یہ انگوٹھی ایک مخلوق کو ملے گی۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں اللہ کا نام لکھا تھا، جو صرف اللہ کے کچھ پیغمبروں اور چند فرشتوں کو معلوم تھا۔ اس انگوٹھی کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر بھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ علیہ السلام تمام جانوروں اور جناتوں پر حکومت کرتے تھے۔ اور اس بارے میں ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ انگوٹھی بہت زیادہ پاک اور جنت سے آئی ہوئی تھی، اسی لیے جب کبھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہانے یا اس جیسے واش روم کے کسی اور کام کے لیے جانا ہوتا تو وہ اپنی اس انگوٹھی کو اپنے ساتھ نہیں لے جایا کرتے تھے، بلکہ اس وقت میں وہ اپنی اس انگوٹھی کو اتار کر
اپنے نوکروں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اسرائیلی روایتوں کی مانیں تو ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، یعنی ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ہوا یہ کہ جب ایک بار دستور کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہانے جانے سے پہلے اپنی انگوٹھی کو اتار کر اپنی نوکرانی کے حوالے کیا تو ان کے پیچھے شیطان ان کی شکل میں ظاہر ہوا اور ان کی نوکرانی سے اس انگوٹھی کو حاصل کر لیا۔ اب کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا تھا، اسی لیے ان کی نوکرانی نے بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس انگوٹھی کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نہانے کے بعد واپس آئے تو انگوٹھی کے چلے جانے کی وجہ سے اس نوکرانی نے انہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ نہ صرف اس نوکرانی نے بلکہ اور لوگوں نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں پہچانا، کیونکہ اس انگوٹھی کے چلے جانے کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور شیطان ان کی گدی پر بیٹھ گیا۔ مگر آخر ایک دن لوگوں کو کچھ شک ہوا کہ گدی پر بیٹھا انسان سلیمان علیہ السلام معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خلاف شریعت حکم جاری کرتا تھا اور سلیمان علیہ السلام ایسا حکم کبھی جاری نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے مل کر ایک دن شیطان کے پاس تورات پڑھی۔ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو تورات سن کر شیطان وہاں سے بھاگا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ایک دن آپ دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں آپ کو ایک مچھوارے نے 2 مچھلیاں جس کا پیٹ چاک کرنے پر وہ انگوٹھی آپ کو اس کے اندر مل گئی، جس سے سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ مگر آپ کو بتا دے یہ صرف اسرائیلی روایت ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے آپ کو حکومت انگوٹھی کی بنا پر عطا نہیں فرمائی تھی، بلکہ اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائی تھی۔ اور جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے، اللہ اپنا ملک جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ مگر ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہودی دھرم میں آج بھی اس انگوٹھی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ لوگ اسرائیل کے جھنڈے پر اس نشان کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہودی لوگ آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں غائب ہو گئی تھی، اس بارے میں تمام ایتہاسک کتابیں پوری طرح سے خاموش ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ آخر وہ انگوٹھی کہاں چلی گئی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کچھ اسلامک روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ طاقتور انگوٹھی قیامت کے وقت ایک بار پھر سے ہماری پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہوگی، اور یہ انگوٹھی دابۃ الارض یعنی زمین سے نکلنے والے جانور کے پاس ہوگی، جس سے وہ مومن کے چہرے پر نورانی خط کھینچے گا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس انگوٹھی کے بارے میں کیا جانتے تھے اور کیا سوچتے ہیں، اس بات کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے پر اور اس انگوٹھی کے بارے میں ہمارے قرآن و حدیث میں بھی ہے لکھی ہوئی کہ یہ چیز جب ملے گی کسی جانور کو ملے گی، مطلب وہ جو زمین میں رہتے ہیں، جو زمین کے اندر رہتے ہیں، اس جانور کو ملے گی۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی وہ انگوٹھی جو ہے مطلب کسی زمین میں ہی دفن ہے، تبھی جا کر کے شاید ہم لوگ ایک اندازہ لگا رہے ہیں کہ کنفرم نہیں بتا سکتے کہ وہ زمین کے اندر ہی ہے، بٹ ایک مطلب جس طریقے سے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک مطلب زمینی جانور کو ملے گی جو زمین کے اندر رہتا ہو، ایسے جانور کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی لگے گی۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ انگوٹھی جو ہے ابھی کسی زمین کے اندر ہو، تبھی جا کر کے یہ چیز جب باہر آئے گی تو وہ زمینی جانور کے ہاتھ سے ہی آئے گی۔ اور یہ انگوٹھی جب ہمارے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آئی، تب ان کے جو سوالات تھے اس جواب کی بیسس پر نہیں دی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راضی تھے ان سے، جس کے کارن جو ہے انہیں یہ بادشاہت ملی، یہ حکومت ملی۔ اور بہت سارے واقعے کا جو ہے ذکر ہوا اس ویڈیو میں۔ آپ سب نے اگر پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے سمجھی ہوگی کتنے واقعات جو ہے اس انگوٹھی کے ساتھ جو ہے پیش آئی ہے
اور ہر ایک واقعہ جو ہے بہت بہترین واقعہ میں سے سارے تھے. اور تو آپ سب کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور نیکسٹ ویڈیو ریئیکشن میرا کس ٹاپک پہ اس کے لیے بھی کمنٹ ضرور کریے گا. تو اجازت دیجیے ایک نئی ویڈیو ریئیکشن میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بائے بائے.